بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم اما بعد۔ گزشتہ کل رمضان کی اہمیت سے متعلق بات ہوئی تھی اور ساتھ میں سورہ لہب کی ترجمہ اور ایک آیت کا مطلب بھی بیان کیا ہے۔ اس سے پہلے جو صورت آئی ہے سورۃ النصر، چونکہ قرآن کریم کی جو صورتیں ہیں اس کا بھی آپس میں کنیکشن ہوتا ہے، جیسے ہر آیت کا آپس میں کنیکشن ہوتا ہے اس طرح صورتوں کا بھی آپس میں کنیکشن ہوتا ہے، اٹھا کے رکھ دی بالکل۔ تو اوپر بتایا تھا کہ سورہ کافرون نے بتایا کہ حق پر جمو گے تو اللہ کی مدد آئے گی، یہ کنیکشن۔ سورہ نصر اور سورہ لہب میں کیا کنیکشن ہے؟ اس میں کنیکشن یہ ہے کہ اللہ یہ بتاتا ہے کہ جو اللہ کے دین پر لبیک کہتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی بات کو فالو کرتے ہیں، تو چاہے شروع میں کیسے بھی حالات آئے اور ان کو پریشانیاں جھیلنی پڑے، لیکن نتیجہ جو آئے گا، ریزلٹ آخر میں وہ یہ ہوگا کہ اللہ ایسے بندوں کو کامیاب کر دیں گے اور مخالفین کو ناکام کر دیں گے۔ تو سورہ نصر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام کی کامیابیوں کا ذکر ہے کہ وہ کامیاب ہو گئے اور ان پر مدد آ گئی، اور سورہ لہب میں اس بات کا ذکر ہے کہ اس زمانے میں جب یہ لوگ کمزور تھے اور جو اپنے طاقت کے بلبوتے پر جن کے پاس پاور تھا اور ان کے سامنے یہ تھا کہ یہ لوگ تو گنتی کے ہیں اور ان کے پاس کوئی پاور نہیں ہے، خوب ستاتے تھے، ان کا انجام بیان کر رہا ہے قرآن کہ ایسے لوگوں کو انجام کر تباہ کر دیا جاتا ہے۔ کیا کر دیا جاتا ہے؟ تو اللہ کی پکڑ آتی ہے، لیکن اللہ کے یہاں حکمت ہے، تھوڑی دیر سے بھی آتی ہے۔ جیسے آتا ہے نا کتابوں میں کہ بھائی کچھ لوگوں کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، یعنی سیدھی پہنچتی۔ اس میں ایک مظلوم کی دعا، چاہے مظلوم کافر ہو، اس کی دعا بھی آسمانوں کو چیر کر سیدھا اللہ کے دربار میں پہنچتی۔ اس پر کہا جاتا ہے کہ ہم تمہاری دعا قبول کریں گے اگرچہ ہم اپنی کسی حکمت کی وجہ سے تھوڑی دیر سے قبول کریں۔ اس لیے بھی ہے کہ کفر کے ساتھ حکومتیں چل جاتی ہے، اچھی طرح یاد رکھیں، تاریخ پڑھی، لیکن جس حکومت میں ظلم آ جائے وہ حکومت ختم ہو جاتی ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، کفر کے ساتھ حکومتیں چلی ہیں، لیکن ظلم اگر مسلمانوں نے بھی کیا ہے تو ان کی حکومتیں بھی ختم کر دی گئی۔ تو بہرحال سورہ نصر میں اللہ تعالیٰ یہ بتلا رہے ہیں کہ جو دین پر جمیں گے انجام کر کامیاب کر دیں گے، اور سورہ لہب میں اللہ بتا رہے ہیں کہ جو ہمارے دین کے مخالف ہوں گے اور ہمارے نیک بندوں کے مقابل میں کھڑے ہوں گے، ہم انجام کر ان کو تباہ کر دیں گے۔ یہ ان دونوں صورتوں کا آپس میں کنیکشن ہے۔ یہ سورہ لہب ہے، کل بتایا تھا اس میں 5 آیات ہے، اور یہ کیوں نازل ہوئی ہے؟ یہ نازل ہوئی تھی ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل کے بارے میں، اور ان کی کرتوتوں کی وجہ سے نازل ہوئی تھی، جس میں ابو لہب کی کرتوتیں تو میں نے بتائی تھی کہ اس نے اس موقع پر جب صفا کی پہاڑی پر حضور افضل صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کو جمع کیا تھا قرآن کے حکم کی وجہ سے کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ اور بتاؤ کہ اگر ایمان نہیں لائے تو آخرت میں پکڑ ہوگی۔ معلوم ہوا کہ آدمی کی دینداری میں سب سے بڑا حصہ کس کا ہے؟ گھر والوں کا ہے۔ آج ہم لوگ تو دیندار بن کر گھومتے ہیں، لیکن زیادہ سے زیادہ آدمی ایسا سوچتا ہے کہ اپنی بیوی بچوں کو دیکھ لے۔ رہا پڑوس میں چچا و زاد رہ رہا ہے، چچا کے گھر والے رہ رہے ہیں، ان سب کو آدمی دعوت دیتا نہیں ہے، بلکہ دشمنیاں اتنی بڑی ہوئی ایک دوسرے کا منہ نہیں دیکھتے، لیکن قیامت کے دن اس پہ پکڑ ہوگی۔ اس لیے آدمی خود تو دیندار بنے، لیکن اپنی بات پہنچا دے، چاہے سامنے والا مانے یا نہ مانے، کہ بھائی یہ دین کی بات ہے، اس کو سن لو، سنا دو ایک مرتبہ، تاکہ اپنا ذمہ فارغ کہ میں نے تو پہنچا دیا تھا، اب یہ نہیں مانا تو میں کیا کروں۔ بیوی کو بھی سمجھا دو، اس لیے کہ قیامت کے دن مروائے گی کہ بھائی نماز پڑھ لے، مسلمان بن جا اور یہ کام کر لے، ورنہ پکڑ ہوگی، میں سمجھاتے رہے بہرحال۔ تو اس موقع پر سب خاموش رہے جب حضور نے اپنی دعوت پیش کی۔ یہ کمبخت کھڑا ہوا تھا اور اس نے کہا تھا نعوذ باللہ تبن لک یا محمد لہذا جمعتنا، کہ تمہاری بربادی ہو، تم نے اس لیے ہمیں جمع کیا تھا، بلکہ اس نے پتھر بھی اٹھا کر مارا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کو یاد رکھیے گا کہ اس کے اوپر ایک فائدہ بتائیں گے جب سورت کی تفسیر مکمل ہوگی۔ پھر ایک دوسرے موقع پر یہ
حج کے موقع پر جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم قبیلوں کو دعوت دیتے تھے، مینا بازار سنا؟ مینا بازار بہت زیادہ مشہور، یہ وہاں سے چلا ہے۔ عربوں میں یہ رواج تھا کہ حج کے موسم میں میلے لگتے تھے، تو پہلے میلہ لگتا تھا عکاظ میں، ایک جگہ تھی، پھر وہاں سے ختم ہوتا تھا تو آگے بڑھتا تھا ذوالمجاج میں لگتا تھا، پھر آگے بڑھتا تھا ذوالمجنہ میں لگتا تھا، پھر آخر میں جا کر مینا جو جگہ ہے وہاں لگتا تھا مینا کا میلہ، وہاں سے مینا بازار چلا ہے تو آخری میلہ۔ تو ان میلوں میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت جب پہنچاتے تھے، اس وقت ابو لہب ایک طرف کھڑا ہو کر چلاتا تھا۔ کیا کہتا تھا؟ ایک صحابی خود بیان کرتے ہیں، حضرت طارق بن عبداللہ محاربی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اس میلے میں موجود تھا، میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان کھڑا ہو کر کہہ رہا ہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ لوگوں کہو کہ اللہ کے سوا اس کائنات میں کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو ایک آدمی اسی کے ساتھ کھڑے ہو کر کہہ رہا ہے کہ نعوذ باللہ یہ بددین ہے، اس کی عقل ماری گئی ہے ہمارے خاندانی دین سے اور ہمارے آباء و اجداد کے دین سے پھر گیا ہے، اور یہ پاگل ہے، اس کی بات مت سنو۔ اور وہ صحابی کہتے ہیں اسی پر بس نہیں بلکہ وہ اٹھا اٹھا کر پتھر بھی مار رہا تھا، یہاں تک کہ دونوں پاؤں اس نوجوان کے زخمی ہو گئے، میں نے دیکھا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ ابو لہب تھا۔ کون تھا؟ یہ ستارہ۔ اسی طرح جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح سمجھایا اور نہیں مانے، اور حضور نے یہ کہا کہ کچھ بھی ہو جائے میں اپنے رب کی دعوت کی طرف سے باز نہیں آ سکتا، اپنے دین کو نہیں چھوڑ سکتا، تو قریش برادری نے فیصلہ لیا تھا، جس کو ہم کہتے ہیں شعب ابی طالب نے بند کیا تھا۔ تو وہاں کیا خاندانی نظام تھا، تو خاندان والے چاہے آپ کی بات نہ مانتے ہو لیکن آپ کو سپورٹ کرتے تھے، اس لیے کہ آپ کے خاندان کے کسی آدمی کو مارا جائے تو یہ خاندان کی شان کے خلاف سمجھا جاتا تھا۔ تو بنو ہاشم جو تھے وہ حضور کے اوپر ایمان تو نہیں لائے، لیکن جب قریش نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم لوگ بائیکاٹ کریں گے، یعنی تمہارے ساتھ کوئی لین دین نہیں کریں گے، کھانا پینا بھی ہم تم کو دیں گے نہیں، اور ایک گھاٹی میں ان کو بند کیا جائے گا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ جب یہ لوگ تھک جائیں گے بھوک کے مارے تو کم از کم اس نوجوان کو یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے سپرد کر دیں گے، پھر ہم چاہیں گے تو ان کو نعوذ باللہ قتل کر دیں گے، ان کا قصہ ختم کر دیں گے۔ اس وقت پوری کی پوری برادری حضور کے ساتھ کھڑی ہو گئی، اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنی اس خاندان کے نوجوان کو نہیں چھوڑ سکتے چاہے کچھ ہو جائے۔ دیکھو دیکھنے کی بات ہے، اس شعب ابی طالب کے قصے کو ہم جانتے ہیں نا کہ لوگ بھوکوں مر گئے، چمڑیاں تک کھائی، لیکن اپنے خاندان کا نام نیچے نہیں آنے دیا، حالانکہ سب مسلمان نہیں تھے۔ تو جب خاندان پر اتنا آدمی قربان ہو سکتا ہو تو اپنے دین پر کیوں نہ قربان؟ بہرحال تو اس وقت یہ کم وقت ابو لہب جو تھا حضور کے خاندان کا تھا، یہ باپ شریک چچا ہے حضور کا، ماں تو دونوں کی الگ تھی، حضرت عبداللہ کی اور ابو لہب کی، لیکن باپ ایک ہی تھے، اس کا نام عبد العزیٰ ابن عبد المطلب ہے۔ تو پورا خاندان ایک طرف ہے، لیکن یہ جو ہے حضور کی دشمنی میں خاندان سے الگ ہو گیا، اور اس نے قریش کے ساتھ مل کر اس دستاویز پر دستخط کیے کہ ٹھیک ہے ہم ان کا بائیکاٹ کریں گے، اور یہ اپنے خاندان سے صرف حضور کی دشمنی میں الگ ہوا تھا، یہ اس کی دشمنیاں تھیں۔ اور دوسری طرف جو ان کی محترمہ تھی جورو، ام جمیل جس کا نام تھا، عروہ اس کا نام تھا، ام جمیل اس کا لقب کنیت تھی۔ اس کا کام کیا تھا؟ یہ حضور کے دولت قلعے کے بازو میں یعنی حضور کے مکان کے قریب ہی رہتی تھی، تو اس کو ستانے کا زیادہ موقع ملتا تھا۔ یہ کیا کرتی تھی؟ جنگل جاتی تھی اور ببول کے لکڑیاں کاٹ کر اور کانٹے لا کر حضور کے راستے میں بچھاتی تھی، اور خاصتاً رات کو، تاکہ خوب چوبے اور خوب پریشان ہو، یہ کام کرتی تھی۔ ساتھ میں یہ بھی کہا کرتی تھی، اس کے گلے میں ایک ہار، بہت قیمتی ہار تھا، وہ یہ کہتی تھی کہ اگر مجھے اس محمد کے نعوذ باللہ ان کے مخالفت میں اپنا یہ ہار بھی قربان کرنا پڑے تو میں یہ ہار بھی قربان کر دوں گی، لیکن ان کی مخالفت سے پیچھے نہیں آؤ گی۔ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے۔ حضور کا معمول تھا کہ رات کو اٹھ کر تہجد پڑھتے تھے۔ اب جب رات کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب ہوئی تو کچھ دن جو ہے حضور اٹھ نہیں پائے صبح میں تہجد کے وقت۔ تو اس نے کیا کہنا شروع کیا؟ اس نے لوگوں میں باتیں پھیلانا شروع کی کہ نعوذ باللہ ان کے پاس جو شیطان آتا تھا وہ حضرت جبرائیل کے بارے میں کہہ رہی، یا اللہ کی جو وحی آتی تھی اس کے بارے میں کہہ رہی کہ ان کے پاس جو شیطان آتا تھا نا اس نے ان کو دھوکہ دیا، اب چھوڑ دیا، پہلے تو بہت آتا تھا اب نہیں آتا، یہ رات کو اٹھتے ہی نہیں۔ تو اس وقت بھی اس کے جواب میں اللہ نے سورہ ضحیٰ نازل کی، والضحیٰ،
ما ودعک ربک وما قال، کہ تمہارے رب نے تمہیں چھوڑا نہیں ہے. یہ تو ایسے ہی بکتے رہتے ہیں. تو یہ سب کارستانیاں تھیں ان لوگوں کی. اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی. اس میں ابو لہب اور اس کی بیوی دونوں کا برا انجام بیان کیا ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو کیا ریئیکشن ہوا؟ ابو لہب کو پتہ لگا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو گھر آیا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے سے پہلے ہی، کیونکہ ایک خاندان کا آدمی تھا، تو حضور نے اپنی دو بیٹیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہما کا نکاح اس کے دو بیٹوں سے کیا تھا، عتبہ اور عتیبہ سے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو یہ اپنے گھر آیا اور اپنے بیٹوں سے کہا کہ یہ معاملہ آر پار کا ہے، چاہے تو تم اپنا سسرالی رشتہ سنبھالو اور یہاں سے نکلو، اور چاہو تو پھر یہ طلاق دو اور میرے ساتھ تعلق رکھو، باقی تم طلاق نہ دو تو میرے ساتھ تمہارے باپ بیٹے کا تعلق باقی نہیں رہے گا. جب یہ بات کہی تو ان دو بیٹوں نے طلاق دی. البتہ بڑے والے نے تو ایسے ہی طلاق دے دی، چھوٹے والے نے طلاق تو دی، ساتھ میں گستاخی بھی کی، الٹا سیدھا بکا تو بکا، حضور کے چہرے پر تھوک دیا اس نے. جب یہ بات ہوئی تو حضور کی زبان مبارک سے یہ کلمات نکلے، اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، کہ اللہ تو اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو اس پر مسلط کر دے. اور یہ جملہ جب حضرت ابو طالب نے سنا تو حضرت ابو طالب نے کہا کہ اب تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا. اور ابو لہب نے جب سنا، یہ سب جانتے تھے کہ یہ نوجوان بہت سچا ہے اور اس کے بات کے خلاف نہیں ہو سکتا. حضور نے جب صفا پر کھڑے ہو کر کہا تھا کہ اگر میں کہوں کہ پیچھے کوئی دشمن ہے تو مانو گے، تو کیا کہا تھا؟ ماں کیوں نہیں مانیں گے؟ ما جربنا علیک الا صدقا، ہم نے تو ہمیشہ تم سے سچی بات سنی ہے، جھوٹ تو ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں تم سے، تو کیوں نہیں مانیں گے؟ تو یہ جب حضور نے بد دعا دی تو ابو لہب ٹینشن میں آ گیا، بہت زیادہ ٹینشن میں آ گیا کہ اب معاملہ خراب ہوگا. جب سفر میں جاتا تھا تب بھی ٹینشن میں رہتا تھا. ایک مرتبہ ملک شام کا سفر ہوا، اس کا بیٹا بھی ساتھ میں تھا. اب یہ گئے سفر میں، اب رات کو جب سونے کا موقع آیا تو ابو لہب نے قافلے والوں سے ریکویسٹ کی کہ دیکھو میرا یہ بیٹا ہے اور مجھے اس کی جان کا خطرہ ہے، مجھے ڈر ہے کہ کوئی درندہ اس کو آ کر پھاڑ نہ کھائے، اس لیے کہ اس کے بارے میں ایسی بد دعا دی گئی. تو آپ ایسا کریں کہ قافلے کا پورا سامان جمع کریں اور اس کے اوپر میرے بیٹے کو سلائیں اور پورا قافلہ اس کے ارد گرد سوئے تاکہ جو ہے میرے بچے کی جان محفوظ رہے. ایسا ہی کیا، پورے قافلے کا سامان جمع کیا اور اس کو اوپر سلایا اور پورا قافلہ اس کے ارد گرد سو گیا. تقریباً اس کا اونٹ جو تھا وہ بھی سامان کے ساتھ ساتھ میں تھا. اب رات کو شیر آیا جب سو گئے سب لوگ، اور وہ سب کو سونگتا ہوا اوپر پہنچا تو وہ جو اونٹ تھا وہ ہڑبڑا گیا اور وہ آواز کرنے لگا. تو شیر نے کہا اعلیٰ صاحبی کلا علیک، کہ ہمیں تمہارے یہ مالک جو ہے اس سے واسطہ ہے، ہم تمہیں کچھ نہیں کرنے والے. اور اس کے بیٹے کو ختم کر دیا اور اسی کو مار کر چلا گیا. بعض کتابوں میں ایسا لکھا ہے کہ ابھی تو سوئے نہیں تھے کہ اس سے پہلے دہاڑ سنائی دی شیر کی، تو گھبرا گئے سب. کھانا تک نہیں کھایا جا رہا تھا اس کے بیٹے سے. لوگوں نے کہا کیا معاملہ ہے؟ تو کہا اصل میں بد دعا دی ہے اور مجھے 100% یقین ہے کہ یہ بد دعا پوری ہو کر رہے گی، اس لیے مجھے ڈر لگ رہا ہے. بہرحال حضور کی یہ بد دعا پوری ہوئی اور اس کو شیر نے وہاں نمٹا دیا. ایک بات عجیب سیکھنے کی ہے کہ کیسا یقین تھا ان لوگوں کی یہ ہو کر رہے گا. ابو لہب کے بارے میں کل بتایا تھا کہ اس کی یہ جب آیت نازل ہوئی تو اس کی وجہ سے غزوہ بدر میں نہیں گیا تھا. کیوں؟ اس لیے اس کو پتا تھا کہ نمٹ جاؤں گا میں. جب یہ بد دعا نازل ہوئی، اس سے پہلے ایک کافر کا واقعہ سنایا تھا کہ حضور نے فرمایا تھا اسی برچھے سے میں تجھے قتل کروں گا. تبھی سے مجھے یقین تھا کہ اگر تھوک دیتے تو میں کیا ہو جاتا؟ ختم ہو جاتا. اتنا یقین تھا حضور کے بارے میں. لیکن وہ انا جو ہوتی ہے نا قبیلے کی، خاندان کی، سماج کی جو بڑائی ہوتی ہے، آدمی کو جو چودراہٹ ملتی ہے، یہ اتنی بری چیز ہے کہ بس نہ پوچھو بات. یہ جس میں بس جاتی ہے وہ ناکام ہوتا ہے، عجیب ناکام. قرآن تو صاف کہتا ہے. یہ جیسا آج کل لوگ آئی ایم سم تھنگ ہے کہ نہیں؟ آج کل ہم لوگ یوٹیوب پر دیکھیں یا دوسری چیزوں پر دیکھیں، ہمارے نوجوان بھائی سیلفی بنا رہے ہیں اور کیسے کیسے ویڈیو بنا رہے ہیں. ان سب میں آئی ایم سم تھنگ کا گھو بھرا ہوا ہے. اور قرآن یہ کہتا ہے کہ جس نے بھی یہ کہا ہے آئی ایم سم تھنگ کہ میں کچھ ہوں، قرآن کہتا ہے ہم نے اسے ذلیل کیا ہے. فرعون کو دیکھیے، انا ربکم الاعلی، میں ہی سب سے بڑا پروردگار ہوں، اللہ نے نمٹا دیا. قارون کو دیکھیے، اس کو کہا بھائی مال پیسہ خرچ کرو گا، میری کوالیفیکیشن سے مجھے ملا ہے، میں نے کمایا ہے، میں کیوں دوں؟ قرآن کہتا ہے فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ، ہم نے اس کو زمین میں اس کے خزانے کے ساتھ جو ہے کیا کر دیا؟ ختم کر دیا. نمرود کو بہت انا تھی، اللہ نے ایک چھوٹے سے مچھر کے ذریعے اس
کو ذلیل اور تباہ کر دیا. پورے دن جوتے پڑتے تھے اس کے سر پہ. کس کے؟ نمرود کے. صرف اس لیے کہ اس کے اندر آئی ایم سم تھنگ تھی. مومن کے اندر کبھی بھی آئی ایم سم تھنگ نہیں ہوتی, کبھی نہیں ہوتی. ایک اللہ کی ذات پر جس کی نگاہ ہو اور جس کا یہ ہو کہ ایک اللہ ہے کہ جس کی پکڑ اتنی سخت ہے کہ اللہ کہتا ہے امین تم یخسف بکم الارض, کہ تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو کہ ہم چاہے تو تمہیں زمین میں دھسا دے, تمہیں آسمان سے تم پر عذاب کی بارش کر دے, تم گناہ کر کے نو ٹینشن گھومتے ہو. قرآن کہتا ہے کہ جو لوگ فاسق ہے وہ نو ٹینشن رہ سکتے ہیں, ورنہ اللہ والے کبھی نو ٹینشن نہیں رہتے. بہرحال تو یہ آئین سم تھنگ تھی کہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی ایمان نہیں لائے. اور جمیل کا حال بھی سنا ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی تو اس کا کیا ریئیکشن تھا. ابو لہب کا ریئیکشن دیکھ لیا, طلاق دلوا دی اس نے. اس کا ریئیکشن یہ تھا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اور اس کے کانوں پہ پڑی تو وہ حضور کو بڑا پتھر لے کر ڈھونڈتی ہوئی گالیاں بکتی ہوئی نکلی کہ کہاں ہے وہ, اور الٹا سیدھا جو بول سکتی ہیں عورتیں خاندان میں وہ بولنا شروع کیا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ حرم میں موجود تھے, بیٹھے ہوئے تھے. تو حضرت ابوبکر نے فرمایا حضور وہ ڈھونڈتی ہوئی آ رہی ہے, وہ پتھر مار دے گی آپ کو. تو حضور نے فرمایا کہ وہ مجھے نہیں دیکھ سکے. دیکھیے اللہ مدد کرنے پر آئے تو کیسی آئے, اور اللہ چاہے تو اپنے دین کے لیے تکلیف بھی اٹھوا رہا ہے. اللہ چاہتے تو پہلے ہی حفاظت کرتے, دوسرے موقع پر کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچا سکتا. لیکن اللہ کا دین اتنا قیمتی ہے کہ اللہ ہر کسی کو آزماتا ہے. جب انبیاء کو, اور حضور کا تو یہ حال ہے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ مجھے اللہ کے راستے میں اتنی تکلیفیں دی گئی ہے کہ کسی نبی کو اتنی تکلیفیں نہیں دی گئی. دین کی اہمیت دیکھو کتنی اہم ہے کہ اللہ اپنے لاڈلے نبی کو بھی تکلیف میں دے کر آیا دین کے لیے. بہرحال اس موقع پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مجھے نہیں دیکھ سکے گی. ایسا ہی ہوا جب وہ ڈھونڈتی آئی تو حضرت ابوبکر سے پوچھنے لگی کہاں ہیں تمہارے صاحب, میں تو جہاں ملیں گے منہ پر ہی پتھر ماروں گی, ہمارے بارے میں ایسی باتیں اڑاتے ہیں. نعوذ باللہ. یہ سب باتیں کہہ کر کچھ اشعار الٹے سیدھے بک کر جو ہے وہاں سے وہ چلی گئی. بہرحال ان کا اس صورت, ان کے کارنامے وہ تھے جو پہلے سنا ہے, اور اس صورت کے اوپر ان کا ریئیکشن یہ تھا جو میں ابھی سنا دیا کہ ایک نے بیٹوں سے طلاق دلوا دی اور دوسرے نے گالیاں بکی. اور اب حضور کا ریئیکشن دیکھو. اس وقت تو حضور پاور میں نہیں تھے. مکہ فتح ہوا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تشریف لائے. حضور کا ریئیکشن دیکھو. اپنے جتنے بڑے بڑے دشمن تھے ان کے اولادوں کو یاد کر کے بلوایا اور ایمان کی دعوت دی. اسی میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے حضور نے فرمایا کہ کیا بات ہے کہ تم اپنے بھتیجوں کو میرے پاس نہیں لاتے. یعنی ابو لہب کے 2 بیٹے تھے وہ باقی تھے, باقی تو ختم ہو گئے. تو کہا اس کو کیوں نہیں لاتے. تو عتبہ اور معتب یہ 2 بیٹے اس کے باقی تھے. حضور نے کہا انہیں بلواؤ. انہیں بلوایا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی انہیں دعوت دی. اور حضور نے فرمایا کہ ان دونوں کو تو میں نے اللہ سے مانگ لیا. کتنا حوصلہ چاہیے, کتنا بڑا حوصلہ چاہیے. اگر بدلہ لینا تھا تو بس یہی کافی تھا کہ ان کو ہدایت نہ ملتی, آخرت میں تڑپتے رہتے, لیکن حوصلہ دیتے کہ حضور نے فرمایا کہ میں نے تو ان دونوں کو مانگ لیا ہے. پھر حضور نے ان کے اوپر ایمان پیش کیا, انہوں نے ایمان قبول کر لیا. کچھ لوگ تھے جن کو حضور نے بلا کر کہا کہ ایمان لے آؤ, اور وہ ایمان لے آئے فتح مکہ کے موقع پر. یہاں ایک بات سیکھنے کی, جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا ان کے حوصلے بہت بڑے ہوتے ہیں. وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں کسی سے بدلہ نہیں لیتے. جیسے راستوں پر چھوٹے چھوٹے کانسٹیبل ہوتے ہیں ان سے تو ڈر لگتا ہے, لیکن کوئی بڑا آفیسر ہو تو اس سے اس کا مسئلہ نہیں رہے گا. پڑھا لکھا آدمی تم سے الجھے گا نہیں, تھوڑی 2-3 بات کہو گے تو معاملہ بن جائے گا. لیکن جو ان پڑھ قسم کا چھوٹا آدمی ہے وہ زیادہ پریشان کرتا ہے. اس لیے بڑے لوگوں میں معاملہ زیادہ آدمی کا خراب نہیں ہوتا ہے. اس سے ہمیں کیا سیکھنا چاہیے. ہمارے زندگی میں بھی ایسے واقعات پیش آتے ہیں کہ کوئی سر پھرا مل جاتا ہے تو ہم لوگ جو ہے الجھے نا, اس لیے کہ جس کو بڑا کام کرنا اس کو کبھی نہیں الجھنا چاہیے. کتے بھونکتے ہیں اور ہاتھی کیا کرتا ہے, چلتا رہتا ہے. میاں اس کا کام چلنے کا ہے, وہ نہیں چلے گا تو منزل پہ نہیں پہنچے گا. اسی طرح جو ہے ہمارے استاد بھی کہتے تھے کہ کچھ بھی ہو میاں گیٹ بند کرو اور پڑھنے لکھنے کا کام کرو, باقی سب کو چھوڑو, کیا ہوا کیا نہیں ہوا. تو یہ بڑوں کا حوصلہ ہوتا ہے. اس سے پہلے میں نے آپ کو سنایا تھا سر سید احمد صاحب کا قصہ کہ ایک صاحب نے کہا تھا میں ان کا داماد ہوں, انگریز سے جا کر اور مجھے جاب چاہیے. انگریز نے فون لگا لیا چپکے سے, انہوں نے نام پوچھ لیا, کوئی بات نہیں ہمارے داماد ہے جاب دے دو. اور پھر ان صاحب کو پتہ لگا تو یہ گئے, کہا کہ مجھ سے تو بڑی گستاخی ہوئی. تو کہا کوئی بات نہیں, اب جو ہے ہم تمہیں حقیقی معنی میں اپنا داماد بنائیں گے. اور ان کی بیٹی, ان کی بیوی کو اپنی بیٹی کی طرح زندگی بھر مرتے دم تک اپنی بیٹی کی طرح انہوں نے ان کے ساتھ بیہو کیا. تو بڑے لوگ جو ہوتے ہیں وہ کبھی الجھتے نہیں ہیں,
اور وہ لوگوں کو بدلہ لینے کے چکر میں نہیں پڑتے، معاف کر دیتے ہیں، اور بہت سے لوگوں کی الٹی سیدھی باتوں کی صحیح تعبیر کر دیتے ہیں کہ نہیں بھائی ان کے کہنے کا یہ مطلب ہوگا، ایسی کوئی بات نہیں ہوگی، چلو جان دو، ایسا کرتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لوگ گالیاں دیتے تھے تو حضور یہ فرماتے تھے کہ یہ تو مزمم کو گالی دیتے ہیں، محمد کو گالی تھوڑی دیتے ہیں، یعنی وہ حضور کو محمد نہیں کہتے تھے اس لیے کہ اس میں حضور کی تعریف تھی، تو انہوں نے نام بدل کر کیا نام رکھا تھا؟ مزمم، کہ یہ تو برا آدمی ہے، نعوذ باللہ، اس کی تو برائی کرنی چاہیے۔ تو جب برائی کرتے تھے تو صحابہ کہتے تھے حضور یہاں کو گالی دے رہے، تو حضور یہ فرماتے تو مجھے کہاں گالی دے رہے، یہ تو مزمم کو گالی دے رہے اور میں تو محمد ہوں، حالانکہ گالی تو انہی کو دے رہے تھے، لیکن سمجھوتا ٹکراؤ نہ پیدا ہو اور آدمی اپنے کام میں لگے۔ تو یہ سماج میں سیکھنے کی چیز ہے کہ جہاں کوئی کان پڑ گئی، تیسرے آدمی نے آ کر کہا کہ میں نے فلاں سے سنا اور فلاں کو فلاں نے کہا ہے کہ آپ ایسے، اچھا وہ جو آستین چڑھا کر اس کے گھر پہنچا ہے، مار پیٹ کے بعد پوچھتا ہے کیا ہوا۔ یہ ایمان والوں کا اور بڑے لوگوں کا حوصلہ نہیں ہوتا، یہ ان لوگوں کا حوصلہ ہوتا ہے جن کا زندگی میں کوئی گول اور کوئی مقصد نہ ہو، اس لیے سیکھنے کی چیز ہے۔ بہرحال یہ دو ریئیکشن ہیں ہمارے سامنے، ایک کافروں کا اور ایک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ اپنے جانی دشمنوں کے بچوں کے ساتھ بھی آپ نے کیا کیا ہے؟ اچھا سلوک کیا ہے۔ جی آیات میں کیا فرما رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے، وتب وہ خود ٹوٹ گیا، تباہ ہو گیا، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، نہ تو اس کا مال اس کے کچھ کام آیا، وما کسب اور نہ وہ کمائی جو اس نے کی، سیصلی نارا ذات لہب، عن قریب وہ ایسی آگ میں داخل ہوگا جو شعلے مارتی ہوگی، وامرأتہ اور اس کی بیوی بھی، حمالۃ الحطب جو سر پر لکڑیوں کا ایندھن اٹھائے پھرتی ہے، فی جیدہا حبل من مسد اس کی گردن میں مونچھ کی رسی ہوگی۔ یہ مونچھ کی رسی کا مطلب یہ ہے کہ وہ کھجور ہوتے تھے، اس کے چھالوں سے وٹ کر رسی بنائی جاتی تھی، ویسی رسی۔ تبت یدا ابی لہب وتب میں کل میں نے بتایا تھا کہ تو نے اس میں دو جگہ پر ابو لہب نے جملہ استعمال کیا تھا، ایک تو حضور کو کہا تھا کہ تمہاری بربادی ہو نعوذ باللہ، اور ایک خود حضور کا مذاق اڑانے کے لیے دو ہاتھ ملا کر کیا کہتا تھا؟ اپنے ہاتھوں کو کہتا تھا ٹوٹ جاؤ، کہ میں تمہارے اندر وہ جنت اور جہنم نہیں دیکھتا جس کا وعدہ کون کر رہا ہے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اسی کے جملے اس کو لوٹا کر قرآن کہہ رہا ہے کہ لو تمہارے دونوں ہاتھ ٹوٹے، یعنی تم تباہ و برباد ہو جاؤ، یہ بد دعا ہے۔ وتب یہ خبر ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ سنو یہ برباد ہو گیا۔ یہ آیتیں کب نازل ہوئی ہے؟ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جبکہ اس کی سرداری مکہ میں قائم تھی اور مکہ کے گنے چنے بڑے لوگوں میں اس کا شمار تھا، اس وقت یہ آیتیں نازل ہوئی۔ اور یہ جو قرآن نے کہا ہے کہ یہ تباہ و برباد ہو گیا، یہ کب سامنے آیا دنیا کے؟ 15 سال کے بعد۔ کتنے سال کے بعد؟ 15 سال کے بعد جو ہے قرآن کی یہ بات لوگوں کے سامنے آئی، جب وہ مرا اور بالکل ذلت کے ساتھ مرا، کورونا والی موت میں۔ کون سی موت میں؟ کورونا والی موت میں مرا، تب آیا۔ اس سے ایک بات سیکھنے کی ہے جو بعد میں بیان کروں گا تفسیر کے بعد۔ بہرحال تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹے، یعنی یہ برباد ہو، اور یہ حقیقت یہ ہے کہ یہ برباد ہو بھی گیا۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اس کا کوئی مال اور اس کی کوئی کمائی اس کے کام نہیں آئی۔ یہ جو کہتا تھا کہ اگر خدا نہ خواستہ مجھے آخرت میں حساب کتاب دینا پڑا تو مال دے کر کیا ہو جاؤں گا؟ چھوٹ جاؤں۔ آخرت کا معاملہ اتنا سستا نہیں ہے۔ قرآن تو کہتا ہے، عجیب و غریب بات ہے، قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جميعا ثم ینجیہ کلا۔ عجیب و غریب بات کہ جب قیامت کا عذاب یوں کھل کر سامنے آئے گا تو آدمی یہ چاہے گا کہ اس عذاب سے بچنے کے لیے اپنے بدلے میں اپنی بیوی کو دے دے، اپنے بچے جو ہے عذاب میں ڈال دے، اپنے خاندان کو عذاب میں ڈال دے، اور اس سے بھی اگر نہ بچ پائے تو پوری کائنات کو وہ نام کر دے عذاب کے اور اپنے آپ کو بچا لے تو وہ کر لے گا۔ یعنی اس کے بس میں اتنا ہو تو وہ اتنا بھی کر لے گا کہ اپنی بیوی کو بھی عذاب میں ڈلوا دے گا، اپنے پورے خاندان کو ڈلوا دے گا، پوری زمین کے بسنے والے لوگوں کو ڈلوا دے گا تاکہ اس کی جان بچ جائے۔ لیکن قرآن کہتا ہے کلا، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا ہے، یعنی بچ نہیں سکتا۔ قرآن صاحب کہتا ہے آخرت میں کوئی خاندان واندان کام آنے والا نہیں ہے، کوئی دوستی وستی کام آنے والی نہیں۔ آج کتنے لوگ ہیں دوستی کی وجہ سے نیکی کا کام چھوڑ کے رکھتے ہیں،
دوست فرینڈشپ ایسی ہے آدمی کی کہ کرتا پائجامہ پہنے گا یا داڑھی رکھے گا تو لوگ مذاق اڑائیں گے، ارے میاں تھوڑا قیامت کے بارے میں بھی تو سن لو۔ قرآن کہتا ہے وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصَّرُونَهُمْ، کہ لوگوں سنو، جگری دوست کے کام نہیں آئے گا، پوچھے گا تک نہیں کہ کیا ہو رہا ہے، اور یہ نہیں کہ اس کو معلوم نہیں ہوگا کہ میرے دوست کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یبصرونہم، ان کو دکھا بھی دیا جائے گا، لو تمہارے جگری دوست کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ قرآن تو صاف کہتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ دوست اور جگری دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے قیامت کے دن۔ دوستی کام آئے گی تو صرف تقوی والی، کسی نیک آدمی کے ساتھ تم نے دوستی بنائی ہے تاکہ دین کی بات سیکھ سکو، تاکہ اپنے دین کو محفوظ رکھ سکو، تاکہ اپنے دین کا آپس میں تذکرہ کر سکو، ایسی نیکی قیامت کے دن کام آئے گی، ایسی دوستی کام آئے گی، باقی سب کباڑا ہو جائے گا۔ بہرحال تو یہاں قرآن کہہ رہا ہے کہ کوئی مال دولت کام آنے والی نہیں ہے، اور یہ کافروں کو بار بار تھا کہ بھائی اگر پھنس بھی گئے تو وہ اس طرح بچ جائیں گے، اس لیے قرآن نے کئی مرتبہ بار بار کھول کر کہا ہے کہ لوگوں بہت غور سے سن لو کہ کہیں دھوکے میں نہ رہ جاؤ، نہ مال کام آئے گا، نہ کسی کی سفارش کام آئے گی کافروں کے لیے۔ کس کے لیے؟ مومنین کے لیے کام آئے گی، کافروں کی بات چل رہی ہے، تو نہ مال کام لگے گا، نہ کسی کی سفارش کام لگے گی۔ بہرحال سیصلی نارا ذات لہب، جب مرا تو لوگوں نے دیکھ لیا کہ کچھ بھی کام نہیں لگا، تو دنیا میں تو یہ انجام ہوا کہ ذلت کے ساتھ مرا، جو میں نے کل سنایا تھا کہ غزوہ بدر میں نہیں گیا، اس کے 7 دن کے بعد اس کو پھنسی نکلی، وہ پھنسی ایسی تھی کہ دوسروں کو بھی لگ جاتی تھی، اس وجہ سے گھر والوں نے الگ نکال کے کوٹری میں بند کر دیا تھا، اور پھر وہاں جو ہے تڑپ کر مرا، اور 3 دن تک کسی نے ہاتھ نہیں لگایا، اس لیے کہ لوگوں کا ایسا ماننا تھا کہ ہاتھ لگائیں گے تو ہم کو ہو جائے گا، جیسے کورونا میں تھا۔ پھر 3 دن کے بعد جب بہت زیادہ بدبو پھیلی تو حبشیوں نے لاٹھیوں سے مار کر اس کو گھڑے میں ڈال دیے۔ یہ تو دنیا میں اس کی ذلت بھری انجام ہوا۔ دیکھو اوپر کنیکٹ کیا تھا نا کہ جو نیک لوگ ہیں ان کا انجام کامیابی، اور یہ برے لوگ تھے، ان کے پاس ایک وقت سرداری تھی، طاقت تھی، لیکن حق بات قبول نہیں کی، تو انجام کا یہ ہوا کہ ذلیل ہو گئے۔ سیصلی نارا ذات لہب، قرآن کہہ رہا ہے کہ آخرت میں معاملہ یہ رہے گا کہ یہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا۔ یہ ابو لہب ہے نا، اسی سے قرآن لا رہا ہے ذات لہب، کہ یہ ابو لہب تھا تو اس کو آگ بھی ایسی دیں گے ذات لہب۔ لہب کس کو کہتے ہیں؟ لہب کہتے ہیں چنگاری کو، شعلے کو جو بھڑکے۔ ابو لہب چونکہ بہت خوبصورت تھا اور اس کے گالوں میں سرخی تھی، اس وجہ سے لوگ اس کو ابو لہب کہتے تھے، یعنی سرخی والا۔ کیسا؟ سرخی والا، اور اس کو اپنے اس نام پر فخر بھی تھا، تو قرآن کہتے ہیں ہم تمہارا نام باقی رکھیں گے آخرت میں، تو کام بھی باقی رکھا ذات لہب، کہ آگ بھی ایسی ہی تھی جو بہت زیادہ بھڑکنے والی ہوگی۔ یہاں ابو لہب کے بارے میں بات کی کہ وہ اس بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا۔ وامرأتہ، اور اس کی بیوی بھی، کیوں؟ اس لیے کہ اس کی بیوی بھی تو یہی سب کام کرتی تھی، حضور کو ستاتی تھی، تو اس کا بھی داخل ہوگا۔ آگے قرآن کہتے ہیں حمالۃ الحطب، اس کی بیوی کا حال کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ سر پر گٹھریاں اٹھا کر چلتی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ مفسرین کہتے ہیں کہ اس کا تعلق دنیا سے بھی ہے اور آخرت کے حالت سے بھی ہے۔ دنیا سے یہ کہ دنیا کی حالت بیان کر رہا ہے قرآن، کہ ایک تانا ہے اس میں۔ یہ اصل میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو فقر کا تانا دیتی تھی کہ بنے نبی، کیا بنے؟ نبی بنے، نبی بن کر گھومتے ہو اور کھانے پینے کے لیے کچھ ہے نہیں، اور کہتے ہو ہم آخر دنیا آخرت کے سردار ہے، فضیلتیں ہمارے لیے، اور تمہیں کھانے پینے کا تو ملتا نہیں۔ اس طرح کے یہ جملے حضور کو کستی تھی، تو قرآن کہہ رہا ہے حمالۃ الحطب، تم کس منہ کے ہو؟ ان کو فقر کا تم تانا دیتے ہو؟ تو خود اتنے بڑے خاندان کی ہے، تو یہ لکڑیاں جو جلانے کے لیے لا رہی ہے، کسی مزدور سے منگوا سکتی تھی، لیکن کنجوس ایسی ہے کہ خود لینے جاتی ہے۔ کیا ہے؟ کنجوس ایسی ہے کہ خود لینے جاتی ہے، خود لینے جاتی تھی جنگل میں لکڑیاں اور لے کر آتی تھی، جہاں سے بھی یہ لوگ لکڑیاں لاتے تھے۔ تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے بھی مال کس کام لگا؟ تم دوسروں کو غریبی کا تانا دے رہے ہو، تو تم پر بھی تو اتنا بخل سوار ہے کہ اپنے مال سے فائدہ نہیں اٹھا رہے۔ ایک ہی۔ دوسرا یہ کہ قرآن ریفرنس دے رہا ہے کہ اس کو جو جہنم میں ڈالا جائے گا نا، اس لیے کہ یہ وہی تو ہے جو حضور کے راستے میں کیا کرتی تھی؟ کانٹے بچھاتی تھی، اس لیے یہ قیام آخرت میں اس کا بدلہ اس کو دیا جائے گا۔ تیسرا ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ حمالۃ الحطب کا مطلب سمجھیے چغلی کرنے والی۔ کیا کرنے والی؟ جس طرح آدمی لکڑیوں کو سر پر باندھ کر لاتا ہے تو اس کا بوجھ سر پر رہتا ہے نا، اس طرح جو چغلی کرتا ہے اس پر لوگوں کے گناہوں کا بوجھ رہتا ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے حمالۃ الحطب، یہ وہی تو ہے جو صحابہ کی چغلیاں ان لوگوں تک کرتی ہے جو بڑے سردار ہے، جو بعد میں ان صحابہ کو کیا کر سکتے ہیں؟ ستا سکتے ہیں۔ تو یہ چغلیاں کرتی، وہ فلانا ایمان لے آیا اور فلانا نے یہ کام کیا، وہ کام کیا۔ اب وہ جو بڑے سردار ہے وہ مل کر اس آدمی کو کیا کرے گی؟
بتائیں گے. بہرحال اس میں ایک عجیب و غریب بات معلوم ہوئی کہ آدمی کو چغلی نہیں کرنی چاہیے ورنہ لوگوں کے گناہوں کا بوجھ ہمارے سر پر رہے گا. قرآن آگے کہتا ہے حمالۃ الحطب کی دنیا میں یہ حالت ہے. آخرت میں کیا ہوگا؟ آخرت میں کہتے ہیں کہ جب جہنم میں اس کو بھیجیں گے تو اس کے سر پر اسی طرح لکڑیوں کا بوجھ رکھ کر اس کو بھیجا جائے گا. اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ ابو لہب جس آگ میں جل رہا ہوگا اس کو کہا جائے گا یہ لکڑیاں وہاں جا کر ڈال تاکہ اس کی آگ اور بڑھ کے اور وہ زیادہ تڑپے. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں یہ جو ظلم کرتا تھا اس میں تو شریک تھی. اب جب ظلم کی سزا مل رہی ہے تو اس میں بھی شریک ہو جا اور خود سزا اب اپنے شوہر کو. تو آخرت میں اس کو مجبور کیا جائے گا کہ لے یہ لکڑیاں اٹھا اور اپنے شوہر کے آگ میں ڈال تاکہ تیرے سامنے تیرا شوہر تڑپے. فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں مونج کی بٹی ہوئی رسی ہوگی. یہ چونکہ ایسی حرکتیں کرتی تھی تو اللہ نے بہت عبرتناک اس کو موت دی. یہ اسی طرح لکڑیاں لے کر آتی تھی. ایک مرتبہ اسی طرح لکڑیاں لے کر آئی تو وہ رسی یہاں پھنسا دی تھی تو وہ گٹھرا نیچے گرا اور یہاں سے پھانسی کی سزا. کس کی سزا؟ پھانسی کی سزا. قدرتی پھانسی کی سزا ہوئی اور اسی میں گلا گھونٹ کر اس کا انتقال ہوا تھا. تو اسی کو کہہ رہے ہیں فی جیدہا حبل من مسد کہ یہ جب لکڑیوں کا گٹھر لے کر آتی ہے تو وہ جو رسی ہوتی ہے بٹی ہوئی وہ گلے میں باندھتی تھی. بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ جو وہ کہتی تھی نا کہ میرا بہت قیمتی ہار ہے اگر چاہا تو میں اس کو بھی کیا کر دوں گی حضور کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کے خلاف خرچ کر دوں گی. قرآن یہ کہتا ہے یہاں جو انداز ہے عربی کا اس کے اعتبار سے یہاں عنق کا لفظ آنا چاہیے. کیا آنا چاہیے؟ اصل جو خبر دی ہے اصل یہ کہا جا رہا ہے کہ جب یہ جہنم میں جائے گی تو اس کے گلے میں طوق ہوگا زنجیر کا. کس کا؟ یوں جیسے کتے کو باندھ کر گھسیٹتے ہیں نا ایسا جہنمیوں کو طوق پہنایا جائے گا اور ذلت کے ساتھ ان کو گھسیٹ کر فرشتے کہاں ڈالیں گے؟ جہنم. تو کہہ رہے ہیں کہ فی جیدہا، اور جیت کا لفظ تو بھی استعمال کرتے ہیں جب آگے زیور کا تذکرہ آنے والا ہو. کس کا؟ زیور کا. لیکن آگے زیور کا تذکرہ نہیں آ رہا ہے تو قرآن جو ہے طنز کر رہا ہے کہ بہت ہار کی بات کرتی تھی نا آخرت میں پہننے کے لیے یہی ایک ہار رہ جائے گا کہ تم کیا پہن لینا؟ طوق پہن لینا. بہت ہمارے نبی پر ہمارے نبی کے خلاف ہار استعمال کرنے کی بات کر رہی تھی. جب تمہاری ہار ہوگی تب تمہارے پہننے کے لیے کیا ہوگا؟ طوق ہوگا ذلت کا جس کے ساتھ پہنا کر تمہیں ہم کہاں داخل کریں گے؟ جہنم میں داخل کریں گے. بہرحال یہ سورت کی آیت کا مطلب تھا. جو صحیح ہے اللہ اسے قبول کرے، غلط ہے اللہ اسے ہمیں معاف فرمائے. اس سے ہمیں سیکھنے کیا ملتا ہے؟ بہت سی چیزیں سیکھنے مل رہی ہیں. ایک بہت بنیادی بات کہہ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. دیکھیے باقی باتیں آئیں گی. قرآن کریم میں عام انداز یہ ہے اور یہ لینے کی بات ہے ہمارے لیے کہ قرآن کریم کسی کو پرسنلی کسی پر لعنت نہیں بھیجتا، نامزد کر کے متعین کر کے نہیں کہتا یہ برباد ہو جائے یہ ہو جائے. قرآن کا عام انداز یہ ہے کہ وہ مطلق کہتا ہے جو نافرمانی کرے گا اس کو آزاد کیا جائے گا، جو کفر کرے گا اس کو جہنم میں داخل کیا جائے گا. یہ قرآن کا انداز ہے. البتہ کچھ لوگ ہیں کہ جن کی تعین کر کے قرآن کہتا ہے ان کے نام لے کر کے ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا، جیسے فرعون اس کے ساتھی، ان کے بارے میں قرآن تعین کر کے کہتا ہے کہ یہ کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں جنہوں نے حضور کی مخالفت کی اس میں صرف اس کا نام متعین کر کے قرآن کہتا ہے کہ یہ آدمی جہنم میں جائے گا. حالانکہ بہت بڑے بڑے مخالفین اور بھی تھے. ابو جہل ایسا مخالف تھا کہ جب مر رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ مر رہا ہے، اس وقت بھی صحابی سے کہہ رہا ہے کہ تھوڑا گلا نیچے سے کاٹنا تاکہ قیامت کے دن پتہ لگے میں محمد کا دشمن ہوں. نعوذ باللہ، کتنا بڑا دشمن. لیکن اس کے بارے میں تعین کے ساتھ قرآن کریم آیت نازل ہوئی. کیوں؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ آدمی حق کی دشمنی میں سب سے آگے تھا. کیوں؟ دوسرے تو مخالف تھے لیکن یہ گھر کا آدمی تھا. اس نے بچپن سے لے کر 55 تک حضور کو دیکھا اور حضور کی زندگی کو دیکھا. تو حضور کی زندگی کو جتنا قریب سے اس نے دیکھا تھا اور حق کو جتنا زیادہ اس نے سمجھا تھا کسی اور نے اس کے مقابلے میں اتنا نہ سمجھا ہو جتنا اس نے سمجھا دوسرے دشمنوں کے مقابلے میں. اس کے باوجود حق کو حق جانتے ہوئے کہ یہ حق ہے، سچ ہے، اس کے باوجود یہ دشمنی پر اڑا رہا. یہ اس کا جرم تھا. اس لیے قرآن تعین کے ساتھ اس کے اوپر کیا لگا رہا ہے؟ سزا لگا رہا ہے، قلم لگا رہا ہے کہ یہ برباد ہوگا. اس سے کیا بات معلوم ہوئی کہ آدمی کبھی بھی حق بات کو جب معلوم ہو جائے کہ یہ حق ہے کبھی اس کی مخالفت نہ کرے، ورنہ پھر یہ ہے کہ اس کی معاملہ بہت سخت ہو جاتا ہے. دیکھیے صفا کی پہاڑی پر سب جمع ہوئے، کوئی کچھ بولا تھا؟ یہ کمبخت تو بولا تبھی تو پھنسا. اس کو بولنے کی کیا ضرورت تھی؟
اس سے سیکھنے ملتا ہے کہ اگر کوئی حق بات ہے اور آپ کی کیپیسٹی نہیں ہے کہ آپ اس کا ساتھ دے سکتے ہیں تو خاموش رہو، کم از کم مخالفت تو مت کرو ورنہ تباہ ہو جاؤ گے۔ آج ہمارے سماج میں یہ ہوتا ہے کہ ہماری نجی دشمنیاں ہوتی ہیں۔ دیکھیے سچ کڑوا ہوتا ہے لیکن اسے پینا پڑتا ہے، موت کا جام بھی تو کڑوا ہے لیکن ہر کوئی پیتا ہے۔ کہ ہماری نجی دشمنی ہوتی ہے لیکن سماج میں جب کوئی آدمی اچھی بات لے کر کھڑا ہوتا ہے تو ہم اپنی نجی دشمنی کی وجہ سے اس کی بات کو رد کر دیتے ہیں، نہیں چلنے دیتے، ہے کہ نہیں؟ ہم کو معلوم ہے کہ یہ اللہ رسول کی بات لے کر کھڑا ہوا ہے لیکن ہم لوگ ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ تو یہ تو نہیں کہیں گے کہ میری یہ دشمنی ہے، کہیں گے خود تو نہیں کرتا ہے، یہ فلاں نہیں، ایسا ہو جائے گا ایسا ہو جائے گا، پتہ نہیں کتنے بہانے نکالتے ہیں، حالانکہ دل کے اندر یہ چھپا ہوا ہے کہ میری اس کے ساتھ بنتی ہی نہیں ہے۔ تو یہ بہت گڑبڑ والا معاملہ ہے، کیا ہے؟ اور اس پر پکڑ ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ پکڑ۔ اور یہ پکڑ ایسا نہیں ہے کہ فوراً ہو جائے۔ ابو لہب کی فوراً ہوئی تھی، 15 سال کے بعد معلوم یہ ہوا کہ آدمی گناہ کر کے مطمئن رہے کہ کچھ تو ہو نہیں رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں بھائی سود مت کھاؤ اللہ تباہ کر دے گا، کہتے ہیں کہاں ہو رہا ہے، ہم تو 15 سال سے کھا رہے ہیں، 20 سال سے کھا رہے ہیں، ہم کہاں تباہ ہو رہے ہیں؟ یہاں گناہ پر پکڑ آنا یہ اللہ کی حکمت کے ساتھ لگا ہوا ہے، اللہ جب چاہتا ہے پکڑ لیتا ہے، چاہے تو فوراً پکڑ لے اور چاہے تو بعد میں پکڑو۔ اور کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ اللہ پکڑ لیتا ہے لیکن آدمی کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ میں پکڑا گیا ہوں۔ کتنے لوگ آپس کے جھگڑے میں الجھے ہوئے ہیں، بیماریوں میں الجھے ہوئے ہیں، یہاں الجھے ہوئے ہیں، پریشان ہیں، لیکن سمجھتے نہیں کہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے۔ جیسے ایک عالم تھے، اللہ والے تھے، ان میں کسی عورت سے انہوں نے زنا کیا، بنی اسرائیل میں نیک آدمی تھا، اس نے زنا کیا، پھر بھی اس کو عبادتوں کی توفیق تھی تو خوش تھا۔ ایک دن وہ دل میں کہنے لگا کہ اللہ میری پکڑ نہیں ہوتی، تو اللہ نے کہا کیا سوچتے ہو پکڑ نہیں ہوتی؟ یہ بات نہیں کہ ہم نے تم سے تہجد کی نماز چھین لی ہے، تہجد کا وہ خاص موقع جو ہمارے اولیاء کا ہے ہم نے اس میں سے تمہیں نکال دیا اور تمہیں احساس بھی نہیں ہے۔ پھر وہ توبہ طے کی۔ تو یہ بات ہے کہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی، اس پر جو لعنت ہوئی پکڑ کے، کہ وہ حق کو حق جان کر اس کی مخالفت کرتا تھا۔ اس لیے ہم باقی چیزیں بعد میں سیکھیں گے، آج یہ طے کر لیں کہ جب سماج میں کوئی ایسی بات پیدا ہو، چاہے ہمارا جانی دشمن کیوں نہ ہو، اگر اس کی بات میں اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے، اگر ساتھ نہیں دے سکتے منہ بند رکھو، منہ بند رکھو، مخالفت مت کرو، اپنی دشمنی کے آڑ میں کہیں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ نہ ہو جائے، اور جو ایسا کرے گا وہ تباہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہماری سب کی حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت